بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. احباب کرام، خواتین و حضرات، ابراہیم صاحب کا حکم ہوا اور میں حاضر ہوا ہوں. کسی اور موضوع پہ میری تیاری جاری تھی کافی دنوں سے، تو ابراہیم صاحب کا اصرار ہوا نہیں توحید پہ بات کی جائے. نہیں تو نہیں کہا، انہوں نے مشورہ دیا، میں نے ان کے مشورے کو قبول کر لیا. اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ تھوڑی سی بات ہوگی. اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کو سمجھنے، دین کو سمجھانے اور دین کی بنیاد اور اس کے مزاج کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے کسی بھی دین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس دین کے بنیادی مزاج کو سمجھا جائے کہ اس کا بیسک ٹیمپرامنٹ کیا ہے. بنیادی مزاج کے بغیر دین کی جو ایک پوری حیت قضائیہ ہے، جو اس کی ایک پوری تصویر ہے، اور دین کی جو اصل روح ہے، اسپرٹ ہے، وہ سامنے نہیں آتی. اور یہ ہر چیز کے ساتھ مسئلہ ہے. کائنات کی ہر چیز اپنا ایک جداگانہ مزاج رکھتی ہے. اپنے اس جداگانہ مزاج کی وجہ سے وہ دیگر چیزوں سے بالکل جدا نظر آتی ہے، اور اسی مزاج کی وجہ سے اس چیز کی تشکیل ہوتی ہے اور شناخت قائم ہوتی ہے. دین اسلام بھی اپنا ایک مخصوص مزاج رکھتا ہے، اور اس مخصوص مزاج کی وجہ سے اس کے پورے دین کی عمارت کی تشکیل ہوتی ہے، اور اسی مخصوص مزاج کی وجہ سے اس کی شناخت دنیا کے تمام ادیان اور مذاہب کے مقابلے میں جدا نظر آتی ہے. خواتین و حضرات، سوال یہ ہے کہ اسلام کا وہ بنیادی مزاج کیا ہے جس پر اس کی پوری عمارت کھڑی ہے، جس سے اس کی شناخت قائم ہوتی ہے، جس سے اس کی عمارت کی تشکیل ہوتی ہے. جواب یہ ہے کہ اسلام کا بنیادی مزاج اس کا عقیدہ ہے، اس کے ایمان کا پورشن ہے. اور صرف عقیدہ نہیں، یہ تو ہر ایک جانتا ہے. عقیدے پر زور اور اصرار ہے، اور اس قدر زور اور اصرار ہے کہ اس عقیدے پر نہ رہتے ہوئے دنیا جہاں کی نیکیاں ہوں، دنیا جہاں کے سماجی کام ہوں، دنیا جہاں کی سوشل ورکنگ ہو، اسلام ان تمام سماجیات کو، سماجی کام کو، سوشل ورکنگ کو، خدمات کو پرکاہ کے برابر بھی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر اس کے پاس ایمان اور عقیدے کی دولت نہیں ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ ان لوگوں کے اعمال، نیک اعمال پہ پہنچیں گے جو لوگ دنیا میں کفر کرتے رہے، ان کے پاس عقیدے کی دولت نہیں تھی. اللہ چن چن کے ان کے تمام نیک اعمال کو اڑتی ہوئی خاک کر دیں گے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا.
قیامت کا دن ہوگا، ہم ان مشرکین اور کافرین کے، ان ایتھیسٹ کے، ان اقلیت پرستوں کے نیک اعمال پہ پہنچیں گے اور ان تمام کے تمام نیک اعمال کو اڑتی ہوئی خاک کر دیں گے۔ عقیدہ، عقیدے پر زور، عقیدے پر اصرار، یہ وہ بنیادی مزاج ہے جس کی بنیاد پر اسلام دیگر تمام ادیان کے مقابلے میں اپنی ایک علیحدہ شناخت رکھتا ہے، اور یہی وہ ڈفرنس ہے، یہی وہ حد فاصل ہے جو انبیاء کی دعوت اور دنیا کے تمام مفکرین کی دعوت کے مقابلے میں کھینچ دی گئی۔ انبیاء کی دعوت کی بنیاد ہمیشہ عقیدہ رہا ہے، ایمان رہا ہے، اور عقیدے میں سے بھی عقیدے توحید رہا ہے، ایمان باللہ رہا ہے۔ انبیاء نے اس کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سی بڑی سماجی خدمات کو قبول نہیں کیا۔ اور آج کل سوشل میڈیا پہ کیا ہوتا ہے، مدر ٹریسا کی خدمات کو ذکر کیا جاتا ہے، کہا یہ جنت میں نہیں جائے گی تو ہم جائیں گے۔ بھائی آپ نہ جاؤ، آپ مدر ٹریسا کے ساتھ رہو، ہمیں قبول ہے، لیکن جنت میں داخلے کے اصول آپ نے طے کرنے ہیں یا اس اللہ نے طے کرنے ہیں جس نے جنت بنائی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے پاس نیک عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اس کے ترازو کے بائیں پلڑے کو برے اعمال نے بھوجل کر دیا ہوگا، اور وہ بندہ نا امید ہو چکا ہوگا اپنی نجات کے حوالے سے۔ اللہ کہیں گے نہیں میرے بندے تو ادھر ٹھہر۔ پھر ایک چھوٹی سی پرچی لائی جائے گی، وہ کہے گا کہ اتنے برے اعمال کے مقابلے میں جو اتنا دفتر کا دفتر پلڑے میں پڑا ہوا ہے، اس چھوٹی سی پرچی کا کیا وزن ہوگا؟ اس پرچی پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ وہ پرچی جب دائیں پلڑے میں رکھ دی جائے گی تو اس کے تمام برے اعمال کے دفتر ہلکے پڑ جائیں گے، وہ بھاری ہو جائیں گے۔ یہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ اس سے نیک عمل کی نفی نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام عقیدے کو پہلے رکھتا ہے، اعمال کو سیکنڈری لیول پہ رکھتا ہے، عقیدے کے بعد، یعنی عقیدے سے پہلے نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے جس کے دل میں ایمان ہو ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، بھلے اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہو، سزا پا کے یا بغیر سزا کے۔ یہ وہ حد فاصل ہے جو انبیاء کی دعوت میں اور دوسروں کی دعوت میں اللہ نے قائم کر دی۔ یہ بیسک ڈیفرنس ہے۔ موجودہ حالات میں، موجودہ بگڑے ہوئے حالات میں لوگ اس قدر مایوس ہو چکے ہیں کہ کوئی شخصیت، کوئی لیڈر کسی طاقت کو چیلنج کر دیتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کے عقیدے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کسی شخص کی بڑی بڑی سماجی خدمات ہوتی ہیں، اس کے ایمان اور عقیدے اور بدعقیدگی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور جب ایمان کی بات کی جائے تو اس کی نیک اعمال دکھائے جاتے ہیں۔ دیکھیں جی وہ مردوں کو نہلاتا ہے، دیکھیں جی وہ حرامی بچوں کو پالتا ہے، دیکھیں جی وہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ اس کے ایمان کو ڈسکس نہیں کیا جائے، جبکہ انبیاء ایمان کو سب سے پہلے رکھتے ہیں۔ موجودہ بگڑے ہوئے حالات میں کوئی لیڈر کسی طاقت کو چیلنج کر دے، لوگ اس کے پیچھے، اگر کسی کی سماجی خدمات ہے تو لوگ اس کے پیچھے عقیدے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، لوگوں پیروی ان کی کرو جن کا کردار بھی ٹھیک ہو، جو تم سے پیسے نہ مانگے، اخلاص ان کے اندر ہو، اور دوسری خوبی ان کے اندر یہ ہو کہ وہ خود ہدایت یافتہ ہوں۔ ایک بندہ کردار میں بڑا اجلا ہے، نتھرا ہے، ستھرا ہے، لیکن اس کے پاس ڈائریکشن ہی نہیں ہے، تو وہ لیڈرشپ اس کے ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی اسلام کی روح سے۔ کیوں؟ وہ اپنی ذات میں کردار میں بڑا اجلا نتھرا ہے، کرپشن کے قریب نہیں جاتا، لیکن وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے، اس کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے۔
اسی طرح ایک شخص ہے جو ہدایت یافتہ ہے، اس کے پاس ڈائریکشن ہے، لیکن اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، وہ بک جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں بھی لیڈرشپ نہیں دی جا سکتی۔ لیڈرشپ اسی کے ہاتھ میں ہوگی جس کا کردار بھی اجلا نتھرا ہوگا اور جو ہدایت یافتہ بھی ہوگا۔ یہ سورہ یاسین میں اس مختصر سے نشست میں صرف آپ کے سامنے صرف کچھ اشارے ہی کر سکتا ہوں۔ بنیادی بات چل رہی تھی اسلام کے مزاج میں عقیدہ ہے، عقیدے میں بھی عقیدے توحید ہے، عقیدے رسالت ہے، عقیدے آخرت ہے، تینوں میں بھی عقیدے توحید ہے، کیونکہ عقیدے توحید کے لیے رسالت اور نبوت کا سلسلہ جاری ہوا جو ختم نبوت پہ جا کے اپنی تکمیل کو پہنچا، اور اسی عقیدے توحید کی وجہ سے قیامت برپا ہوگی۔ جو توحید پہ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو توحید پہ نہیں ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ توحید اصل الاصول ہے، اور آج وہ توحید جو نجات کا مدار ہے، نجات کی ضمانت ہے، آج اس توحید کا پتہ عوام تو چھوڑیں، بڑے بڑے علماء کو نہیں۔ عوام سے ہم کیا گلہ کریں؟ کسی سے آپ پوچھ لیں کہ بھائی آپ ذرا توحید کو ڈیفائن تو کریں، توحید کسے کہتے ہیں، وہ نہیں کر پائے گا۔ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے مقابلے کے امتحان دینے والے بھی سوچ ساچ کے کہیں گے اللہ ایک ہے۔ تو بھائی ابو جہل دو اللہ تو نہیں مانتا تھا، ابو جہل بھی اللہ کو ایک ہی مانتا تھا بھائی، وہ کعبے کا طواف کرتا تھا، وہ حاجی بھی نہیں الحاج تھا، 60-70 اس نے حج کیے ہوئے تھے۔ اللہ ایک ہے، یہ توحید کی تعریف ہے بھائی۔ اللہ اکبر، اللہ ایک ہے تو آپ سمجھائیں نا اللہ ایک ہے، چلیں مان لی اللہ ایک ہے نا، حقیقت میں بھی اللہ ایک ہے، سمجھائیں اللہ ایک ہے کا مطلب کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو ابو جہل بھی کہتا تھا اللہ ایک ہے۔ آپ کے ایک کہنے میں اور ابو جہل کے ایک کہنے میں فرق کیا ہے؟ کہ آپ ایک کہیں تو جنت میں جائیں، ابو جہل ایک کہے تو جہنم میں جائیں، وہ تو سمجھائے نا۔ اللہ ایک ہے، اللہ اپنی ذات میں صفات میں وحدہ لا شریک لہ ہے، یہ ہے اللہ ایک ہونے کا مطلب۔ صفات کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے اللہ ہونے کے لیے جن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے وہ خصوصیات اللہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی، وہی خصوصیات اللہ کی صفات کہلاتی ہیں، جس میں اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں۔ کیونکہ اگر ان خصوصیات میں اللہ کے علاوہ کوئی اور شریک ہو جائے تو پھر اللہ اللہ نہیں رہا۔ باپ کے باپ ہونے کے لیے چند خصوصیات کا ہونا ضروری ہے نا، جن کے بغیر باپ باپ، ماں ماں ہے تو ماں کے ماں ہونے کے لیے چند چیزیں لازم ہیں جس کے بغیر وہ ماں نہیں کہلاتی۔ بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہونے کے لیے، بیٹی ہونے کے لیے، شاگرد ہونے کے لیے، امتی ہونے کے لیے، نبی ہونے کے لیے چند خصوصیات کا ہونا ضروری ہے، جن کے بغیر نہ کوئی امتی امتی ہوتا ہے، نہ بیٹا بیٹا ہوتا ہے، نہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، نہ ماں ماں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے اللہ ہونے کے لیے بھی چند خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ وہ خصوصیات اگر اللہ سے ہٹا دی جائیں اپنے باطل نظریات کے مطابق، یا اللہ کے علاوہ کسی اور میں مانی جائے تو اللہ اللہ نہیں رہا، وہ تو دوسرے لوگ بھی اللہ بن گئے۔ اللہ کی وہ خصوصیات کیا ہیں جس میں اللہ وحدہ لا شریک ہے؟ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ مختار ہے، اللہ کے اختیار کوئی چھیڑ نہیں سکتا، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ ہی ہے وہ جو دلوں کے بھید کو جانتا ہے، آنکھ کی امانت اور خیانت اور دیانت کو بھی جانتا ہے، اللہ نافع ہے، نفع دینے والا اللہ، اللہ ضار ہے، نقصان دینے والا بھی اللہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ مطاع ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے، خدائی سطح پر اطاعت اللہ کے سے علاوہ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ لا الہ الا اللہ، یہ وہ خدا کی صفات ہیں۔ اللہ ہی رنج بخش ہے،
اللہ ہی گنج بخش ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی تقدیر کا مالک ہے، اللہ ہی بیٹے دیتا ہے، اللہ ہی بیٹیاں دیتا ہے، اللہ ہی دونوں دیتا ہے، اللہ چاہے دونوں نہیں دیتا، چاہے فقیر کو درجن درجن بیٹے دے دے، نہ چاہے نبی کو بڑھاپے کے پر ترسا کے رکھے، بڑھاپے تک نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے، نہ چاہے میاں بیوی میڈیکلی پرفیکٹ ہوتے ہیں، نہ بیٹا ہوتا ہے نہ بیٹی ہوتی ہے، چاہے تو نبی کی بیوی کے بانجھ پن کو ختم کر کے بیٹے کی دولت سے بلکہ بیٹوں کی دولت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ۔ آج توحید کا تصور واضح نہیں، میں اسی کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے جاؤں گا۔ علماء توحید کی تقسیم کرتے ہیں، حقیقت میں توحید ناقابل تقسیم ہے، کیونکہ توحید کے مختلف گوشے ہیں نا۔ ایک بندہ ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ کاتب بھی ہے، وہ شاعر بھی ہے، وہ انجینئر بھی ہے، وہ ڈاکٹر بھی ہے، بندہ ایک ہی ہے، اس کی صفات مختلف ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں یہ عالم ہے، دلیل دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ہے، دلیل دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ انجینئر بھی، دلیل دیتے ہیں، لیکن بندہ ایک ہی ہے۔ اللہ کی بھی صفات ہیں، ہم اللہ کی ذات کا تعارف حاصل کرنے کے لیے اللہ کی صفات کو پورشنز میں رکھے سمجھاتے ہیں۔ اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے، جس سے اس کی ذات کی پہچان ہوتی ہے۔ بس یہ ہے توحید کی تقسیم، جو برائے تفہیم ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ حقیقت میں توحید ایک اکائی ہے جو ناقابل تقسیم ہے۔ توحید میں بھی توحید ہے، یہ تو تقسیم کی خاطر ہم اس کی اجزاء کر کے سمجھاتے ہیں، جن کو اقسام کہا جاتا ہے، تقسیم کہا جاتا ہے۔ تو سب سے آسان ترین تقسیم بتاتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ آسان ترین تقسیم یہ ہے، اللہ اپنی ذات میں، اپنی خدائی صفات میں، خصوصیات میں وحدہ لا شریک ہے۔ یہ اعتقادی توحید ہے۔ یہ کیا ہے؟ اعتقادی توحید۔ یہی توحید میری اور آپ کی زندگی میں رچ بس جائے، یہ عملی توحید۔ بس یہ سب سے آسان ترین تقسیم توحید کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ اپنی ذات میں، صفات میں وحدہ لا شریک لہو ہے۔ یہ نظریہ، یہ عقیدہ میری اور آپ کی روح میں رچ بس جائے، ٹھیک ہے، روح میں رچ بس جائے، عقائد سے لے کر معاملات تک سب میں، تو یہ عملی توحید ہے۔ ایمانداری سے بتائیں کیا یہ عقیدہ میری اور آپ کی روح میں رچا بسا؟ اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو اخلاق ٹھیک نہیں، اخلاق ٹھیک ہے تو اعمال ٹھیک نہیں، اگر تھوڑے بہت اخلاق ٹھیک ہے تو معاملات میں ہم چھرے نہیں، پورے ٹوکے ہیں۔ بڑے موحد ہوتے ہیں ماشاءاللہ، جب دکان پہ بیٹھتے ہیں تو چھرا نہیں، پورا ٹوکا ہاتھ میں رکھتے ہیں، تو کیا ہوا پھر؟ تو یہ توحید تو نہیں ہوئی نا بھائی۔ توحید تو یہ ہے آپ کے عقیدے کی زندگی سے لے کر، آپ کے اعمال کی زندگی سے لے کر، آپ کی اخلاق کی زندگی سے لے کر، آپ کے معاملات تک سب میں رچ بس جائے۔ آپ کے نظریے کو کوئی دیکھے تو کہے یار توحید اسے کہتے ہیں۔ آپ کی روح میں رچے بسے عقیدے کو دیکھے عملی طور پر کہ آپ اس عقیدے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، تو کہ یار یہ توحید ہے۔ آپ اس عقیدے کی بنیاد پر نماز تو چھوڑے، تہجد بھی قضا نہیں کرتے، آپ کہتے یہ توحید ہے۔ آپ اپنے عقیدے کی بنیاد پر آپ کے اتنے اخلاق درست ہوتے ہیں، آپ کو اللہ کی دعوت کے میدان میں کوئی ماں بہن کی گالی دیتا ہے، آپ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے بلکہ دعا دیتے ہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہے۔ یہ ہے توحید۔ طائف میں آپ کو توحید نظر نہیں آئی؟ جب اللہ کی طرف سے پیشکش ہوئی کہ طائف والوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، آپ کہہ دیں، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا
يعلمون اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقل حيلتي وهواني على الناس. دعائے طائف میں اتنا درد ہے، آپ پڑھ کے دیکھیں. ایک دفعہ لاہور میں ہماری مسجد میں تبلیغی جماعت آئی، یہ کوئی 25-30 سال پہلے کی بات ہے، 30-35 سال ہم طالب علم ہوا کرتے تھے. طائف کے ایک عربی نے مجھے خود یہ بات بتائی کہ اگر اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہوتی اور یہ دو پہاڑ مل کے ہمارے آباء و اجداد کو کرچی کرچی کر دیا ہوتا تو آج میں موجود نہ ہوتا. میرا تعلق اس خاندان سے ہے جس خاندان نے اللہ کے نبی پر دورہ طائف کے موقع پر ظلم کیا، لیکن میرے نبی نے بد دعا نہیں دی تھی. میں اسی خاندان کا ایک مسلم فرد آپ کے سامنے. یہ ہے عقیدہ توحید کہ آپ کے اخلاق بھی کمال پر ہوں. یہ نہیں دو لفظ آگے اگلا زندیق بھی مرتد بھی، جب تک تکفیر کے فتوے شروع نہ کریں ہمیں آرام نہیں آتا. یہ کوئی اخلاق نہیں ہے، یہ دعوتی کوتاہیاں ہیں. معاملات، تجارت میں بیٹھا ہوں، پتہ چلے کوئی موحد بیٹھا ہے، میں کسی سے ڈیلنگ کر رہا ہوں، پتہ چلے کوئی مومن بندہ ڈیلنگ کر رہا. میرا دوست امریکہ میں ایک دفعہ ملنے آیا، اس نے کہا جی میں کسی مسلمان پر کیسے اعتبار کروں. میں نے امریکہ میں گاڑی لینی تھی تو میں نے ایک پاکستانی سے گاڑی لینا چاہیے مسلمان سے. اس نے اپنی گاڑی کی ساری خوبیاں بیان کر دیں، خامی اس نے ایک بھی سامنے نہیں رکھی. جیسے ہمارے دکانداروں کا معذرت کے ساتھ عمومی یہی دستور ہوتا ہے کہ بس الامان والحفیظ. کہتا میں نے امریکن سے گاڑی خریدنی چاہی، امریکن ہی تھا، جو بھی تھا مسلمان نہیں تھا. اس نے گاڑی کی خوبیاں بھی بتائیں، خامیاں بھی بتائیں. کہا اب آپ کی مرضی، آپ لینا چاہو تو اس کی یہ قیمت. کہا دیکھیں جی اب میں کس سے ڈیلنگ کروں. ایمان کی پہچان یہ تو نہیں ہے کہ صرف آپ یہ کہیں مشکل کشا، اللہ داتا، اللہ گنج بخش، اللہ. بہت اچھی بات ہے بھائی، عمل سے بھی، اخلاق سے بھی، کردار سے بھی معاملات کی پہچان ہونی چاہیے. میری زندگی میں فرد کی سطح پر بھی ایمان ہو، میری زندگی میں سماج کی سطح پر بھی ایمان ہو، میری زندگی کی ریاست کی سطح پر بھی ایمان ہو، میری زندگی کی سیاست کی سطح پر بھی ایمان ہو، میری زندگی کی جو قیادتیں ہیں ان قیادتوں کی سطح پر بھی ایمان ہو. اخلاق کی سطح پہ، اعمال کی سطح پہ، معاملات کی سطح پر، عقیدے کی سطح پر، تب اس کو عملی توحید کہتے ہیں. وگرنہ عملی توحید نام کی نہیں ہمارے معاشرے میں. تھوڑی بہت ہے تو وہ عقیدے والی توحید ہے، بس عملی توحید نہیں ہے. عملی توحید کو دیکھنا ہو نبی کی زندگی کو دیکھو، صحابہ کی زندگی کو دیکھو، خیر القرون کو دیکھو. ایک غزوے کا موقع تھا، جنگ کا موقع تھا، سفر تھا، اور غزوے کے موقع پر دوپہر کے ٹائم نبی علیہ السلام اپنی تلوار کو درخت سے لٹکائے آرام فرما رہے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک دشمن تاڑ میں تھا، وہ سیدھا حضور کی طرف آ نکلا اور اس نے نبی علیہ السلام کی جو لٹکائی ہوئی تلوار ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لی. اسی دوران نبی علیہ السلام جاگ پڑے اور اس بندے نے پوری ہیبت کے ساتھ کہا من یمنعک منی، محمد بتاؤ آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے اس کی یہ دھمکی سنی، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا جواباً، اللہ اللہ اللہ، میری اگر زندگی لکھی ہوئی ہے تو مجھے بچانے والا اللہ ہے. اور اس ایمان کی قوت سے اللہ کے نبی نے جواباً یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی. لیکن نبی علیہ السلام نے اسے کوئی سزا نہیں دی، معاف کر دیا. صحیح بخاری کی حدیث یہاں ختم ہو جاتی ہے. لیکن دیگر احادیث کو ملا کے اس حدیث کی تکمیل یوں کی جاتی ہے کہ پھر نبی علیہ السلام نے وہ تلوار ہاتھ میں لے لی، کہ لے کے وہی جملہ اسے ارشاد فرمایا من یمنعک منی، اب تجھے مجھ سے کون بچائے. اس نے کہا کن کا خیر آخذ، کن خیر آخذ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آپ نے مجھے دبوچ لیا ہے، اب میرے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، احسان کا معاملہ کریں. میں یہ گارنٹی دیتا ہوں اگر آپ نے مجھے چھوڑ دیا آپ سے زندگی بھر نہیں لڑوں گا، اور جو آپ سے لڑے گا اس کے ساتھ مل کر بھی آپ کے خلاف نہیں لڑوں گا.
آپ نے کہا گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ اس نے کہا نہیں دیتا میں گواہی۔ اللہ کے نبی نے ایسی قوم پہ محنت کی تھی، ایسی قوم پہ کہ اس کی جان خطرے میں، وہ آگے سے کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں دیتا میں گواہی۔ یہ الہ کا مسئلہ آسان، اللہ خالق، اللہ مالک، سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین، ہم سمجھتے ہیں صرف یہ توحید ہے۔ اتنی توحید تو بھائی مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، آپ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ ایک روایات میں آتا ہے وہ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے عملی توحید کہ جب جان پہ آ جائے پھر بھی آپ کا یقین کس پر ہو؟ اللہ پر ہو۔ اور ہمارے ایمان کی حالت جب رشتہ نہ مل رہا ہو، جب روزگار نہ مل رہا ہو، جب حلال روزی نہ مل رہی ہو، جب شفا نہ مل رہی ہو، جب بہنوں کو وراثت میں حصہ دینے کا مسئلہ ہو، جب دکان پہ بیٹھ کر دکانداری کا مسئلہ ہو، جب بینکنگ اور فائنانس کا مسئلہ ہو، جب صلہ رحمی کا مسئلہ ہو، جب رشتہ داروں کو معاف کرنے کا مسئلہ ہو، جب رشتہ داروں سے میل جول رکھنے کا مسئلہ ہو، کسی کی مخالفت کا مسئلہ ہو، کسی کی حمایت کا مسئلہ ہو، تو ہمارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ عوام تو عوام، مولوی بھی اپنی بہن کو حصہ نہیں دیتے وراثت میں، الا قلیلا۔ کہاں چلا جاتا ہے ہمارا ایمان؟ کیا اس بہن کا حصہ نہیں ہے؟ اگر آپ اس باپ کے بیٹے ہیں تو وہ اس باپ کی بیٹی ہے، وہ اس باپ کی بیوی ہے، وہ اس باپ کی ماں ہے، وہ اس باپ کی دوسری بیوی ہے، تیسری بیوی ہے، چوتھی بیوی ہے۔ پہلی بیوی سب کچھ لے کے چلی جاتی ہے اور باقیوں کو پوچھتی نہیں، بھائی سب کچھ لے کے چلا جاتا ہے، بہنوں کو وراثت میں حصہ دیتا نہیں۔ یہ ہے ایمان۔ اس کا مطلب آپ نے اپنی بہن کو خدا سمجھ لیا ہے کہ وہ آپ کی بہن آپ کی روزی روٹی کی مالک ہے۔ اگر آپ اس کی جائیداد حرام طریقے سے نہیں چھینیں گے تو آپ کے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ ادھر کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، ادھر رازق کس کو مان رہے ہیں؟ ہمارے ایمان کی حالت زار یہ ہے، ہمیں یہ تو پتا ہے کہ وضو کیسے ٹوٹتا ہے۔ خون نکل کے بہ پڑے وضو ٹوٹ گیا، ہوا نکل جائے وضو ٹوٹ گیا، ماہواری کے ایام آ جائیں وضو ٹوٹ گیا، نفاس کے ایام آ جائیں وضو ٹوٹ گیا، پیپ نکل گئی وضو ٹوٹ گیا۔ پتہ ہے نا یہ کس نے بتایا؟ علماء نے آپ کو اتنا ازبر کروا دیا کہ ایک مسجد میں 5000 نمازی ہوتے ہیں، پہلی صف میں ایک بندہ ہوتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ بغیر شرم کے صفوں کو چیرتے ہوئے نکلتا ہے۔ کوئی اگر پوچھے ارے ظالم بندے تو نماز میں کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا وضو ٹوٹ گیا۔ اب وہ شرماتا نہیں ہے، جا کے وضو کرتا ہے تو بھائی میرا وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن ایمان ٹوٹنے کا پتہ ہے کہ ایمان بھی ٹوٹتا ہے، عقیدہ بھی ٹوٹتا ہے۔ روزہ کیسے ٹوٹتا پتہ ہے، حج کیسے ٹوٹتا پتہ ہے۔ میاں بیوی جاتے ہیں تو بہت احتیاط کرتے ہیں۔ حج کیسے ٹوٹتا پتہ ہے، روزہ کیسے ٹوٹتا پتہ ہے۔ بھائی ایمان کیسے ٹوٹتا ہے، عقیدہ کیسے ٹوٹتا ہے، توحید کا عقیدہ شرک میں تبدیل کیسے ہوتا پتہ ہے۔ ہائے کاش ہماری عوام حساس ہوتی، ہائے کاش ہمارے علماء حساس ہوتے۔ انہوں نے جتنی محنت وضو ٹوٹنے کے سمجھانے پہ کی اتنی محنت وہ عقیدے کے ٹوٹنے پر کرتے تو یہ عوام بے حس نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ جناب آپ نے ابھی وضو کیا ہوا ہے، میں ابھی وضو سے ہوں، میں کہتا ہوں اچھا جی 1 گھنٹے بعد میں وضو توڑ دوں گا، تو کیا ابھی میرا وضو ٹوٹا؟ نہیں ٹوٹا نا بھائی۔ آپ کو یہ بھی پزل لگتا ہے، عجیب بات ہے، وضو نہیں ٹوٹا نا اس کا، میرا نہیں ٹوٹا۔ میں اس وقت الحمدللہ وضو سے ہوں، میں کہتا ہوں میں 1 گھنٹے بعد وضو توڑ دوں گا، لیکن یہ کہنے سے، یہ نیت کرنے سے میرا وضو، لیکن خدا نخواستہ اگر میں یہ نیت کر لوں کہ 1 گھنٹے کے بعد میں اپنے ایمان کو توڑ دوں گا تو اللہ کہتا تیرا ایمان ابھی ہی ٹوٹ گیا، تو کافر ہو گیا۔ وضو توڑنے کی نیت سے وضو ٹوٹتا نہیں جب تک توڑا نہ جائے، عقیدہ توڑنے کی نیت سے عقیدہ اسی وقت ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس عقیدے کو ہم نے کتنا سستا سمجھ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
جناب اگر آپ کو یہ عقیدہ پتا ہے کہ اللہ اپنی ذات میں صفات میں وحدہ لا شریک ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جس سے عقیدہ ٹوٹ جاتا ہے، جس سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہی ٹرانسجینڈر ایکٹ پارلیمنٹ سے پاس ہوا، جس ممبر پارلیمنٹ نے اس ٹرانسجینڈر ایکٹ پر دستخط اس نیت سے کیے کہ یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے جس میں لڑکی چاہے تو لڑکا بن جائے، لڑکا چاہے تو لڑکی بن جائے، نادرہ میں جا کر اپنی جنس تبدیل کر لے، اور جنس تبدیل کرنے کے بعد وہ ایکچول لڑکا ہے لیکن چونکہ نادرہ میں لڑکی ہے وہ لڑکے سے شادی کر سکتا ہے، اور اس ٹرانسجینڈر ایکٹ پہ اس کو جائز سمجھتے ہوئے جس ممبر نے دستخط کر دیے وہ خدا کی قسم کافر ہو گیا، نکل گیا، کیونکہ مطاع ساورن پاور صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت جائز نہیں، صرف ان کی اطاعت جائز ہے جن کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے، صرف اس لیے کہ ان کی اطاعت دراصل میری اطاعت، ان کی اطاعت میری اطاعت، اللہ نے اپنے علاوہ اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، رسول کے علاوہ اولی الامر منکم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تم میں سے جو نیک حکمران ہیں اور علماء اور فقہاء ہیں۔ قرآن اطاعت کے یہ 3 مراکز بیان کرتا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ بھائی قرآن و سنت کو بھی تو سمجھانے والے کوئی ہوں گے نا، وہی اولی الامر منکم، خود سے تو نہیں بے وضو ہو کے بخاری ہاتھ میں پکڑ کر آپ خود ہی فیصلہ کرنے لگ جائیں، اسی سے تو علی مرزے پیدا ہوتے ہیں۔ اولی الامر منکم اطاعت کا 3 مرکز ہے، میں نام کسی کا نہیں لیتا لیکن مجبوراً اس منحوس کا نام لینا پڑا، لا الہ الا اللہ۔ تو جناب عقیدہ کیسے ٹوٹتا آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ ہاں ایک ممبر پارلیمنٹ ہے، اس نے ٹرانسجینڈر ایکٹ پہ سائن کر دی، اسے پتہ ہی نہیں تھا کیا لکھا ہوا ہے، وہ گناہگار تو ہے، وہ فاسق تو ہے کہ ایک ممبر پارلیمنٹ ہوتے ہوئے اس نے اپنے فرائض نہیں نبھائے، کافر نہیں ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی توحید پر بڑا یقین ایمان ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہے اس پوری کائنات کو میرے امام چلا رہے ہیں، پوری کائنات میرے امام کے پنجے قدرت میں ہے، اور میرے امام اللہ کی طرح ما کان ما یکون علم غیب کا علم رکھتے ہیں۔ عقیدہ ٹوٹ گیا۔ بندہ کہتا میں مسلمان ہوں، پھر کہتا کہ اللہ کے علاوہ بھی اور ہستیاں ہیں جو دلوں کے بھید کو جانتی ہیں، جو میرے سونے اٹھنے بیٹھنے کو جانتی ہیں۔ ایسے کمبخت مرید بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ رات ہم تنہائی میں جب اپنے بیڈ روم میں اپنے کیا کہتے ہیں خلوت میں میاں بیوی ہوتے ہیں تو اس وقت بھی پیر صاحب کو ہماری حرکتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان گیا بھائی، نہیں رہا ایمان، ایمان ٹوٹ جاتا ہے، پتہ ہونا چاہیے۔ توحید کے بارے میں آج کے بندوں کی، آج کے لوگوں کی کم علمی یہ ہے کہ انہوں نے توحید کے ادھورے مفہوم کو مکمل توحید سمجھ لیا۔ مکمل آپ صرف سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کو سمجھ کے پڑھیں، شرک آپ کے قریب نہیں آ سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام خدائی صفات اس ہستی کے لیے جو اللہ ہے، جو رب العالمین۔ یہ رب العالمین دلیل ہے اللہ کے لیے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کے 4 معنی آتے ہیں۔ رب پرورش کرنے والا، ربیب سے، رب مالک، رب الدار سے، رب متصرف جو سارے کام کر سکتا ہے، جس کی مرضی چلتی ہے۔ تو ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے یہ وہی ہے متصرف، رب کا معنی۔ اور رب کا 4تھا معنی الہ کا آتا ہے، یہاں ہم وہ ڈسکس نہیں کریں گے۔ رب معبود کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ معبود پر ہم جب رب کو دلیل بنا رہے ہیں تو پھر وہاں الہ والا معنی نہیں آئے گا، باقی 3 آئیں گے۔ یہ علمی گفتگو، اس پہ میں نہیں جاتا۔ اب رب کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا، رب کسے کہتے ہیں؟ رب وہ ہے جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو نقصان دے سکتا ہے، جو نفع دے سکتا ہے، جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو قادر مطلق ہے،
جو تمام کام کر سکتا ہے، جس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، اور آج تبلیغی بھائیوں کی زبان میں آسان الفاظ میں کہا جائے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، یہ رب کا معنی ہے۔ اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ یہ توحید تو ہے لیکن مکمل توحید نہیں ہے، مکمل توحید نہیں ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے بھائی، یہ مکمل توحید نہیں ہے۔ صرف اتنے سے مسلمان نہیں ہوگا بندہ کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اگر اسی کو پوری توحید سمجھ لی جائے تو اب آپ کو میں ذرا سمجھاتے ہوئے کہتا ہوں، ایک شخص ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، اور یہ یقین رکھتے ہوئے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام نظر نیاز دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور خلاف اسلام قوانین کو جائز سمجھتے ہوئے ان پر دستخط کرتا ہے لیجسلیشن میں، یا انتظامیہ میں ہوتے ہوئے اس پر عمل درآمد کرواتا ہے جائز سمجھتے ہوئے، کیا وہ مسلمان رہا؟ نہیں۔ لیکن آپ کی توحید کے مطابق تو مسلمان ہے، کیوں؟ اس کا عقیدہ ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اب یہ عقیدہ رکھتے ہوئے چاہے وہ کسی کو سجدہ کرے، چاہے وہ کسی کے لیے طواف کرے، چاہے وہ کسی کے نام نظر نیاز نذرانے دے، وہ تو مسلمان ہے بھائی، کیوں؟ اس کا عقیدہ ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اس کا مطلب یہ توحید مکمل نہیں ہے، یہ توحید کا صرف ایک گوشہ ہے۔ یہ توحید کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، یہ انبیاء کی دعوت توحید کا پری فیس ہوا کرتا تھا، مقدمہ۔ انبیاء اپنی توحید کا آغاز یہاں سے کرتے تھے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، لیکن انبیاء کی توحید یہاں ختم نہیں ہوتی تھی، یہاں ختم نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہاں سے شروع ہوتی تھی۔ ہم نے شروع بھی یہاں سے کی، ختم بھی یہاں پہ کر دی، نقصان یہاں آیا۔ انبیاء کی توحید یہاں ختم نہیں ہوتی تھی، انبیاء کی توحید کہاں ختم ہوتی تھی؟ جب اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، تو پھر نتیجہ اس کا یہ ہے عبادت کا بھی مستحق کون ہے؟ اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر ہماری اطاعت کا بھی مستحق کون ہے؟ اللہ۔ پھر ہمارے نظر نیاز نذرانوں کا بھی مستحق کون ہے؟ اللہ۔ پھر ہمارے رکوع، سجدے، طواف، بکرے، چھترے، نیازیں، ان سب کا بھی مستحق کون ہے؟ اللہ۔ توحید ربوبیت توحید عبادت پہ جا کے نتیجہ خیز ہوتی ہے، اگر اس کو انجام تک نہ پہنچایا جائے توحید مکمل نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے تو عبادت کسی اور کی ہوگی؟ جب آپ کہتے ہیں مالک اللہ، عبادت کسی اور کی ہوگی؟ جب ساری مرادیں پوری کرنے والا اللہ، تو مراد پوری کروانے کے لیے کسی قبر پہ جا کے سجدہ ریز ہوا جائے گا؟ نہیں بھائی۔ 20ویں سپارے کا پہلا رکوع پڑھ لیں، اللہ پورے رکوع کے اندر توحید ربوبیت کو توحید عبادت پر دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں، پورے 20ویں سپارے میں۔ امن خلق السماوات والارض، بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ کون ہے جو آسمان سے بارشیں برساتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر وہ باغات اگاتا ہے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے اندر وہ حیثیت نہیں کہ تم ان باغات کے درختوں کو پیدا کرو، اللہ ہی ان درختوں کو پیدا کرتا ہے۔ جب اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی باغات کو پیدا کرنے والا ہے، تو الہ مع اللہ، تو اللہ کی سوا کوئی عبادت کسی اور کی ہوگی؟ یہ ہے اللہ اپنی تخلیق کو دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں اپنی معبود ہونے پر۔ امن جعل الارض قرارا، وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنا دیا؟ وجعل خلالها انہارا، جس نے زمین کی سینے پر نہریں جاری کر دی۔ وجعل لها رواسیا بین البحرین حاجزا، جس نے زمین میں مضبوط پہاڑ گاڑ دیے ہیں، اور جس نے دو سمندروں کے درمیان پردے حائل کر دیے ہیں۔
جب یہ کام سارے اللہ کرتا ہے تو عبادت کا مستحق کوئی اور ہوگا؟ الہ مع اللہ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بلا وہ کون ہے جو تمہیں بر و بحر خشکی تری کی تاریکیوں میں رہنمائی کرتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، جو بادلوں سے آگے ٹھنڈی ہواؤں کو خوشخبری بنا کے بھیجتا ہے۔ الہ مع اللہ، جب سارے کام یہ اللہ کے ہیں تو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق ہے نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، بے قرار کی پکار کو سننے والا کون؟ اس کی پکار، اس کی تکلیف کو دور کرنے والا کون؟ زمین میں تمہیں جانشین بنانے والا کون؟ جبکہ تم یہ مانتے ہو یہ سارے کام اللہ کے ہیں تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہوگی؟ الہ مع اللہ۔ جناب مشرکین مکہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ بھی نہیں ہوتا، چھوٹے بڑے کام ذاتی طور پر اللہ ہی کرتا ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار ہے تو وہ عطائی طور پر ہے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے کاموں میں، بڑے بڑے کاموں میں نہیں۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ کا قرآن ان کے اس توحید کی گواہی دیتا ہے۔ میرے نبی ان مشرکین سے پوچھیں پوری کائنات کو چلانے والا کون ہے، انتظام انصرام کرنے والا کون ہے، اس کو مینج کرنے والا کون ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن کرنے والا کون ہے، اس کو چلانے والا کون ہے، ذاتی طور پر چھوٹے بڑے کام سارے کون چلا رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ اعتراف کریں گے یہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو شرک کرنے سے؟ جب سارے کام اللہ کے تو پھر نظر نیاز بھی اللہ کے نام، پھر تمہارے رسوم و رواج خدائی قانون کی جگہ نہیں لے سکتے۔ مشرکین مکہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین رکھتے تھے، ساتھ ساتھ وہ نذرانے نیاز غیر اللہ کے نام، بزرگوں کے نام دیتے تھے، ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی پنچایتی قوانین کو خدائی قوانین کا سٹیٹس دے رکھا تھا کہ ہمارے قوانین حرف آخر ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے، واللہ امرنا بہا۔ قرآن ان کی 90% توحید کو ردی کی ٹوکری میں ڈالتا ہے کیونکہ ان کی 10% توحید میں شرک آ گیا تھا۔ 10% توحید میں شرک کی وجہ سے ان کی 90% خالص توحید کو بھی اللہ نے رد کر دیا کہ اللہ کہتا مجھے خالص چیز قبول ہے بس۔ جناب سمجھیں توحید ربوبیت پر توحید ختم نہیں ہوتی، یہ توحید الوہیت پہ، توحید عبادت پہ جا کر نتیجہ خیز ہو جاتی ہے، تب توحید مکمل ہوتی ہے۔ لا الہ، یہ ہیں توحید کے مختلف گوشے جس کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی۔ اور ہمارے معاشرے کا المیہ، حضرات محترم آخری 5-10 منٹ میرے پاس ہے، بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، ہمارے معاشرے میں دینی تحریکوں نے بھی توحید کو اپنے لیے تقسیم کر رکھا ہے۔ ہمارے تبلیغی بھائیوں نے توحید ربوبیت کو ہاتھ میں لیا ہے، توحید عبادت کے قریب بھی نہیں آتے بیچارے۔ وہ کہتے ہیں سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا، اس میں بیچارے تھوڑا سا اضافہ کر دیتے ہیں، دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں تجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ سمجھ آئی بات؟ دکان سے بھی کچھ نہیں ہوتا، مکان سے بھی کچھ نہیں ہوتا، کہو توحید عبادت پہ اس قبر والے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ مشکل کشا نہیں ہے، اس کے نام نظر نیاز نہیں دینی، اس کے سامنے سجدے طواف نہیں کرنی، اس کی قبر کی مٹی نہیں چاٹنی، اس کی قبر کے پھیرے نہیں لگانے۔ یہاں نہیں آئیں گے بیچارے، لیکن جتنی کرتے ہم ان کی قدر کرتے۔ اللہ ان کو ان کے کام میں برکت عطا فرمائے، اس سے آگے بھی بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں صرف اپنے معاشرے کا المیہ بتا رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں توحید تقسیم ہو گئی ہے۔ آپ بھی خوش نہ ہو، آپ نے بھی توحید تقسیم کی ہے ماشاءاللہ، یہ نہ ہے کہ آپ فرشتے ہیں، آپ نے بھی توحید تقسیم کی ہے، توحید کے کچھ گوشے آپ بھی ہاتھ نہیں لگاتے۔ تبلیغی بھائیوں نے توحید ربوبیت ہاتھ میں لے لی، سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین ہے، اور ہم بھائیوں نے توحید الوہیت ہاتھ میں لے لی، چلو ربوبیت بھی ہم بیان کر دیتے ہیں کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر ہم عبادت بھی اللہ کی کریں گے، لیکن جو ریاست کی سطح پہ شرک ہوتا ہے ہم اس پر بولتے نہیں ہیں۔
جو توحید حاکمیت ہے، ریاست کی سطح پر توحید آئے، ہم نہیں بولتے۔ ہماری پارلیمنٹ وہ قوانین پاس کر رہی ہے جو سراسر خلاف اسلام ہے۔ ابھی یہ جو اسلام آباد میں مسجد گری، اسی سانس میں پارلیمنٹ نے 4 ہوٹلوں کو شراب کا لائسنس دیا، اور میں یہ سمجھا تھا کہ صرف شراب کا لائسنس ملا۔ نہیں بھائی، شراب کے لائسنس سے مراد یہ ہے کہ ان 4 ہوٹلوں کو یہ پرمیشن ملی ہے کہ وہ اپنے ہوٹلز میں بار قائم کریں۔ ان بار میں آپ بھی جا سکتے ہیں، میں بھی جا سکتا ہوں، پھر سارے جا سکتے ہیں۔ وہاں بیٹھ کے سرے عام ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کے، کانپیں بھی وہاں نہیں ٹانگیں گی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے وہاں شراب پی جا سکے گی اس ایریا میں۔ یہ ہے پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے۔ اب جو پارلیمنٹ ممبر نے اس قانون کو جائز سمجھتے ہوئے سائن کیے ہیں، اللہ ذوالجلال کی قسم وہ اسلام سے بھی نکل چکا ہے، وہ اپنی بیوی کے نکاح سے بھی نکل چکا ہے۔ اگر عورت ہے تو وہ اپنے میاں کے نکاح سے نکل چکی ہے، مرد ہے تو بیوی کے نکاح سے نکل چکی ہے۔ اس کو دوبارہ اسلام کی ضرورت ہے، دوبارہ نکاح کی ضرورت ہے۔ یہ توحید کا جو وہ پہلو ہے، ریاستی پہلو، اس پہ ہم بھی نہیں بولتے، نہ اس کی ہمیں معلومات ہے، نہ اس میں ہماری دلچسپی ہے۔ تو بھائی ہم نے بھی توحید کو تقسیم کیا، سمجھ آئی بات کی؟ پھر ہمارے صوفی حضرات کا اللہ ان مرشدوں کو، پیروں کو اور اچھے اعمال کی توفیق دے۔ بڑے بڑے پیر و مرشد ہیں بھی، مولانا حسین علی الوانی بھی بہت بڑے پیر تھے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے بہت سے پیر حضرات نے ہر مسلک کے مریدوں کو اپنے گرد جمع کیا ہوا ہے۔ وہ دنیا جہاں کی تمام خرافات سے آنکھ بند کر کے، تمام فتنوں اور شرکیات سے آنکھ بند کر کے اللہ 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 کی ضربیں لگاتے ہیں۔ بس وہ اللہ کو پیارے پیارے نام سے یاد کرتے ہیں، عشق الہی، محبت الہی، اچھی بات ہے۔ بس وہ بیچارے یہاں تک محدود ہیں۔ انہوں نے توحید ذات و صفات کو ہاتھ میں لیا ہوا ہے کہ اللہ کا ذکر اچھے طریقے سے کرو، بس۔ نہ ان کے اندر توحید ربوبیت ہے، نہ توحید الوہیت ہے۔ اسی توحید الوہیت کے حوالے سے جو پارلیمنٹ کی اطاعت ہوتی ہے کہ ہم نے اس کی تردید کرنی ہے، توحید الوہیت میں شرک کرتے ہوئے جو شرک ہے، ہم اس کی بھی تردید نہیں کرتے۔ جناب توحید کو ہم نے تقسیم کر رکھا ہے۔ ہمارے سیاسی علماء کی بہت بڑی تعداد چونکہ سیاست میں ہے، وہ اپنی سیاسی ضرورت کو سمجھتے ہوئے توحید کو بیان نہیں کرتے، اور توحید بیان کرنے والوں پر تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں فرقہ واریت میں نہ جاؤ۔ کل پرسوں ایک مشہور مذہبی شخصیت سیاستدان نے یہ بیان جاری کیا ربیع الاول کے موقع پر، کہا اللہ کے نبی اپنی رسالت کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ کہا ان مسئلوں میں جگڑو مت۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، اللہ کا قرآن جس توحید کا اعلان کرتے ہوئے اور جس توحید کے مقابلے میں جس شرک پر ضربے لگاتے ہوئے اپنی توحید، اللہ کی توحید کو بیان کرتا ہے، اس توحید کا نام لینے کو کہتے ہیں نہیں جگڑوں میں نہ پڑو۔ تو میں نے برجستہ کہا، یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں نے کہا اگر مولانا نے یہ کہا ہے کہ باعتبار رسالت حضور حاضر ناظر ہیں، تو مولانا باعتبار سیاست آپ بھی حاضر ناظر ہیں۔ باعتبار سیاست پھر آپ بھی حاضر ناظر ہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ پھر میں بھی حاضر ناظر ہوں، آپ بھی حاضر ناظر ہیں، دنیا ساری حاضر ناظر ہے۔ ہم نے توحید کے حوالے سے اس طرح ہم نے ظلم کیا، خدا کی قسم۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ جب ہم اقامت دین کی کرسی پر، اقتدار پر اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے ہم دشمنان صحابہ کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور ملاوٹی اتحاد قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتحاد بین المسلمین، حالانکہ وہ اتحاد بین المسلمین والمنافقین والزندقین والمرتدین ہوتا ہے۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ الولا والبراء یہ اسلام کا عقیدہ ہے جو خود اسوہ ابراہیم میں موجود ہے۔ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء
ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. جب آپ کو توحید کی سمجھ لگ چکی ہے، شرک کی سمجھ آپ کو لگ چکی ہے، اس بنیاد پہ آپ کی محبت بھی قائم ہونی چاہیے اور اس کے بنیاد پہ آپ کی مخالفت بھی اٹھنی چاہیے. اس مخالفت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈنڈے لے کے اٹھ جائیں. اس کا مطلب یہ ہے معاشرے میں جو شرک پھیل رہا ہے اس کے خلاف آپ ریزسٹنس پیدا کریں، مزاحمت پیدا کریں، لوگوں کو سمجھائیں. چاہے وہ لوگ آپ کے سر پر پتھر ماریں، انہیں سمجھاؤ یار اگر آپ راضی ہوتے ہو میرے سر پہ پتھر مار کے لہو لہان کر کے کر دو، لیکن اللہ کی توحید اس کی اجازت نہیں دیتی جو تم کر رہے ہو. میں نے آج اسی پہ بیان کرنا تھا، دعوت کے تقاضے کیا ہیں، دعوت کی شرائط کیا ہیں، اور ہمارے علماء دعوت کے حوالے سے کن کن کوتاہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. میں مطالعے میں کئی دنوں سے مصروف تھا. ابراہیم صاحب کا کیا کہتے ہیں بلا تصادم آرڈر آ گیا، تو میں نے ان کے مشورے کو آرڈر سمجھ کے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کو چھوڑتے ہوئے میں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا پہ آ گیا. لا الہ الا اللہ، الولا والبراء، یہ ہمارا عقیدہ ہے. آپ کہتے ہیں ہم نے کرسی پر اقتدار لانا تھا کہ زندقین مرتدین دشمنان صحابہ کو ملا لیں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا جناب. آپ صرف پارلیمنٹ کو نہ دیکھیں، اپنے آپ کو بھی دیکھیں. اللہ کے دین کے دشمنوں کو آئسولیٹ کر دیں. خدا کی قسم جب یہ امت توحید کے عقیدے کو سمجھ کر توحید کے مخالفین کو آئسولیٹ کر دے گی، انہیں تنہا کر دے گی، ان کے غم میں ان کی خوشی میں شریک نہیں ہوگی، تب حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ایک ایسا فاصلہ ڈال لیں کہ آپ کسی کو تبلیغ نہ کر سکیں. ضرور تبلیغ کریں. ہمارے بہت سے مسلمان کہلانے والے مزارات پہ جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں. آپ ان کے ساتھ تعلقات قائم کر کے سمجھائیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کا منہج اور جن کا پیراڈائم آف اسلامک تھاٹ ہی ہم سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ ابوبکر صدیق کو مسلمان نہیں سمجھتے، وہ صحابہ کو مسلمان نہیں سمجھتے، وہ اس قرآن کو اصلی قرآن نہیں سمجھتے، وہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو پاک دامن نہیں سمجھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی وحی جاری ہے، ان کے اماموں پر وحی آتی ہے. تو ختم نبوت تو ختم ہو گئی نا بھائی، پھر ختم نبوت کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے آئسولیٹ کر دیں، انہیں تنہا کر دیں، ان کی غمی میں ان کی خوشی میں شریک نہ ہوں. البتہ ہمدردی رکھے، جو آپ کی دسترس میں ہیں آپ انہیں پرامن طریقے سے دین کی دعوت دیں، سمجھائیں. ٹھیک نہ سمجھے لکم دینکم ولی دین، لیکن ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. تو جناب توحید کی محنت صرف چند باتیں کرنے سے یا چند مجلسیں برپا کرنے سے نہیں ہوگی. یہ نورانی قاعدے کی طرح ایمانی قاعدہ سمجھنا ہوگا. میں اپنے علماء برادری سے کہہ رہا تھا کہ جس طرح نورانی قاعدہ بنا ہوا ہے الف با تا ثا بہترین تلفظ کے ساتھ، بالکل اسی طرح ایمانی قاعدہ بھی ہونا چاہیے. ایک ایک جملے میں توحید ہو، ایک ایک جملے میں شرک ہو، پھر توحید و شرک کو ڈیفائن کیا جائے، پھر کس سے تعلقات رکھنے ہیں، کس سے نہیں رکھنے، کس کو دعوت دینی ہے، کس کو دعوت نہیں دینی، اور کس کو دعوت دیتے ہوئے دعوت کا کون سا منہج اختیار کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا، اس کا چھوٹا سا قاعدہ بن جائے. ایک دیہاتی گائے بیس چرانے والا انگوٹھے چھاپ کو بھی بٹھائیں، اسے بھی چائے پلائیں، اس کا بھی اکرام کریں، اس کو بھی یہ سمجھائیں. انشاءاللہ یہ ایسی تبدیلی آئے گی، ایسی تبدیلی آئے گی کہ یہ اللہ کی دھرتی انشاءاللہ توحید کا ایمان کا گہوارہ بنے گی. کمی بیشی اللہ معاف فرمائے. اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.